شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ پینے کا واقعہ اور آپ کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ کی خدمت میں آپ کو پیش کیا تو حضرت حسن بصری کو دیکھ کر آپ نے کیا کہا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے دل اگتا جانے کا واقعہ، اور پھر جب آپ نے قسم کھائی کہ وہ پھر کبھی نہیں ہنسے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں رابعہ بصریہ کا کیا مقام تھا، اور جب آپ نے ایک شخص کو کہا کہ ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ ان تمام واقعات کی تفصیل جاننے کے لیے میرے ساتھ رہے اور پوری ویڈیو دیکھ کر ان واقعات سے سبق حاصل کیجیے گا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ آپ ایک باعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی۔ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ خداوند تعالی سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المؤمنین حضرت ام سلمہ کی کنیز تھی، اور جب بچپن میں آپ کی والدہ کسی کام میں مصروف ہوتی اور آپ رونے لگتے تو ام المؤمنین حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں اٹھا کر اپنی چھاتی آپ کے منہ میں دے دیتی، اور وہ پوری شوق میں آپ کے پستان سے دودھ بھی نکلنے لگتا۔ اندازہ فرمائیے کہ جس نے ام المومنین کا دودھ پیا ہو اس کے مراتب کا کون انکار کر سکتا ہے۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے تو حضرت ام سلمہ نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت ام سلمہ کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حضرت حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بھلائی کی دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھی کہ اے اللہ حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ چنانچہ آپ یکتائے روزگار بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور 120 صحابہ رضی اللہ عنہ سے شرف نیاز حاصل ہوا۔ ان میں 70 شہدائے بدر بھی شامل ہیں۔ آپ کو حضرت حسن بن علی سے شرف بیعت حاصل تھا اور انہی سے تعلیم بھی پائی، لیکن تحفہ کے مصنف لکھتے ہیں کہ آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت تھے اور انہی کے خلفاء میں سے ہیں۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ ایک مرتبہ تجارت کی نیت سے روم گئے، اور جب وہاں کے وزیر کے پاس بغرض ملاقات پہنچے تو وہ کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ بھی میرے ساتھ چلیں گے؟ فرمایا کہ ہاں۔ چنانچہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل میں جا پہنچے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ رومی ریشم کا ایک بہت ہی شاندار خیمہ نصب ہے، اور اس کے چاروں طرف
مسلح فوجی طواف کر کے واپس جا رہے ہیں۔ پھر علماء اور باحشمت لوگ وہاں پہنچے اور خیمہ کے قریب کچھ کہہ کر رخصت ہو گئے۔ پھر حکماء، میئر، منشی وغیرہ پہنچے اور وہ بھی کچھ کہہ کر چل دیے۔ پھر خوبرو کنیزیں، زر و جواہر کے تال سر پر رکھے ہوئے آئی اور وہ بھی اسی طرح کچھ کہہ کر چلی گئی۔ پھر بادشاہ اور وزیر بھی کچھ کہہ کر واپس ہو گئے۔ آپ نے حیرت زدہ ہو کر جب وزیر سے واقعہ معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ بادشاہ کا ایک خوبصورت بہادر جوان بیٹا مر گیا تھا اور وہی اس خیمہ میں دفن ہے۔ چنانچہ آج کی طرح ہر سال یہاں تمام لوگ آتے ہیں۔ سب سے پہلے فوج آ کر کہتی ہے کہ اگر جنگ کے ذریعے تیری موت ٹل سکتی تو ہم جنگ کر کے تجھے بچا لیتے، مگر اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنا ممکن نہیں۔ اس کے بعد حکماء آ کر کہتے ہیں کہ اگر عقل و حکمت سے موت کو روکا جا سکتا تو ہم یقیناً روک دیتے۔ پھر علماء مشائخ آ کر کہتے ہیں کہ اگر دعاؤں سے موت کو رفع کیا جا سکتا تو ہم رفع کر دیتے۔ پھر حسین کنیزیں آ کر کہتی ہے کہ اگر حسن و جمال سے موت کو ٹالا جا سکتا تو ہم ٹال دیتی۔ پھر بادشاہ اور وزیر کے ساتھ آ کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹے، ہم نے حکماء و اتباع کے ذریعے بہت کوشش کی، لیکن تقدیر الہی کو کون مٹا سکتا ہے، اور اب آئندہ سال تجھ پر ہمارا سلام ہو۔ یہ کہہ کر واپس ہو جاتے ہیں۔ حضرت حسن بصری نے یہ واقعہ سن کر قسم کھائی کہ زندگی بھر کبھی نہیں ہنسوں گا، اور دنیا سے بیدار ہو کر فکر آخرت میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ مشہور ہے کہ 70 سال تک آپ ہمہ وقت باوضو رہے اور اپنے ہم عصر بزرگوں میں ممتاز ہوئے۔ کسی شخص نے ایک بزرگ سے دریافت کیا کہ حسن بصری ہم سے زیادہ افضل کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حسن کے علم کی ہر فرد کو ضرورت ہے اور اس کو سوائے خدا کے کسی کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ہم سب کے سردار ہے۔ حضرت حسن بصری کے سامنے حضرت رابعہ بصریہ کا مقام۔ حضرت حسن بصری ہفتے میں ایک مرتبہ آپ واز کیا کرتے تھے، مگر جب تک حضرت رابعہ بصری شریک نہ ہوتی تو واز نہیں کرتے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کے واز میں تو بڑے بڑے بزرگ حاضر ہوتے ہیں، پھر آپ صرف ایک بوڑھی عورت کے نہ ہونے سے واز کیوں ترک کر دیتے ہیں؟ فرمایا کہ ہاتھی کے برتن کا شربت چوینٹیوں کے برتن میں کیسے سما سکتا ہے، اور جب آپ کو دوران واز جوش آ جاتا تو رابعہ بصری سے فرماتے کہ یہ تمہارے ہی جوش و گرمی کا اثر ہے۔ ایک مرتبہ لوگوں نے حسن بصری سے سوال کیا کہ کیا آپ اپنے واز میں کثیر لوگوں کے اجتماع سے خشک ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تو اس وقت مسرور ہوتا ہوں جب کوئی عشق الہی میں دل جلا آ جاتا ہے۔ کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کتاب میں ہے اور مسلمان قبر میں۔ جب آپ سے دین کی اساس کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ تقوی دین کی اساس ہے اور لالچ تقوی کو ضائع کر دیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ جنت عدن کا کیا مفہوم ہے، اس میں کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ اس میں سونے کے محلات ہیں اور سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صدیقین و شہداء، عادل بادشاہ اور دیگر انبیاء کرام
کہ کوئی داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال کیا گیا کہ کیا روحانی طبیب کسی دوسرے کا علاج کر سکتا ہے؟ فرمایا اس وقت تک نہیں جب تک خود اپنا علاج نہ کرے، کیونکہ جو خود ہی راستہ بھولے ہوئے ہے وہ دوسروں کی رہبری کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے کہ میرا وعظ سنتے رہو، تمہیں فائدہ پہنچے گا، لیکن میری بے عملی تمہارے لیے ضرر رسا نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے قلوب تو سوئے ہوئے ہیں، ان پر آپ کا وعظ کیا اثر انداز ہوگا؟ فرمایا حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خوابیدہ قلوب کو تو بیدار کیا جا سکتا ہے، البتہ مردہ دلوں کی بیداری ممکن نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض جماعتوں کے اقوال ہمارے قلوب میں خوف و خشیت پیدا کر دیتے ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم دنیا میں ڈرانے والوں ہی کی صحبت اختیار کرو تاکہ روز حشر رحمت خداوندی تم سے قریب تر ہو۔ لوگوں نے عرض کیا کہ بعض حضرات آپ کا وعظ محض اس لیے یاد کرتے ہیں تاکہ اعتراض کر سکیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں صرف قرب الہی اور جنت کا خواہش مند رہتا ہوں، کیونکہ نکتہ چینوں سے تو اللہ تعالی کی ذات بھی مبرہ نہیں، اس لیے میں لوگوں سے ہرگز یہ توقع نہیں رکھتا کہ وہ مجھے برا بھلا نہ کہیں گے۔ عرض کیا گیا کہ بعض افراد کا یہ خیال ہے کہ دوسروں کو نصیحت اسی وقت کرنی چاہیے جب خود بھی تمام برائیوں سے پاک ہو جائے، کہ ابلیس تو یہی چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں نے پوچھا کہ کیا مسلمان کو بغض و حسد کرنا جائز ہے؟ فرمایا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ برادران یوسف کا واقعہ کیا تمہارے علم میں نہیں ہے کہ بغض و حسد کی وجہ سے انہیں کیا کیا نقصان پہنچا؟ البتہ اگر حسد میں رنج و غم کا پہلو ہو تو کوئی حرج نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے کہ ریاکاری باعث ہلاکت ہے۔ آپ کے ایک ارادت مند کی یہ کیفیت تھی کہ آیات قرآنی سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اپنے فعل میں اس امر کو ملحوظ رکھا کرو کہ آواز نہ نکلنے پائے، کیونکہ آواز نکلنے سے ریاکاری محسوس ہونے لگتی ہے، جو انسان کے لیے باعث ہلاکت ہے۔ اور اگر کسی پر حال طاری نہ ہو بلکہ وہ قصداً طاری کر لے اور کوئی نصیحت بھی اس پر کارگر نہ ہو تو وہ گناہگار ہے، اور جو شخص قصداً روتا ہے اس کا رونا شیطان کا رونا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بے باک مرد خدا تھے۔ ایک مرتبہ دوران وعظ حجاج بن یوسف برہنہ شمشیر اپنی فوج کے ہمراہ وہاں پہنچا۔ اسی محفل میں ایک بزرگ نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ آج حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا امتحان ہے کہ وہ تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا آواز میں مشغول رہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حجاج کی آمد پر کوئی توجہ نہیں کی اور اپنے وعظ میں مشغول رہے۔ چنانچہ اس بزرگ نے یہ تسلیم کر لیا کہ واقعی آپ اپنی خصلتوں کے اعتبار سے اس میں بامسمہ ہے، کیونکہ احکام خداوندی بیان کرتے وقت آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اختتام وعظ کے بعد حجاج نے دست بوسی کرتے ہوئے لوگوں سے کہا کہ اگر تم مرد خدا سے ملنا چاہتے ہو تو حسن کو دیکھ لو۔ پھر بعض لوگوں نے انتقال کے بعد حجاج کو خواب میں دیکھا کہ میدان حشر میں کسی کی تلاش میں ہے۔
اور جب اس سے پوچھا گیا کہ کس کی جستجو میں ہو تو کہنے لگے میں اس جلوہ خداوندی کا متلاشی ہوں جس کو موحدین تلاش کیا کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مرگ حجاج کی زبان پر یہ کلمات تھے کہ اللہ تو غفار ہے اور تجھ سے برتر کوئی دوسرا نہیں، لہذا اپنی غفاری ایک کم حوصلہ مشت خاک پر بھی ظاہر کر کے اپنے فضل سے میری مغفرت فرما دے، کیونکہ پورا عالم یہی کہتا ہے کہ اس کی بخشش ہرگز نہیں ہو سکتی اور یہ عذاب میں گرفتار رہے گا، لیکن اگر تو نے مجھے بخش دیا تو سب کو معلوم ہو جائے گا کہ یقیناً تیری شان فعال لما یرید، اللہ تعالیٰ جس کا ارادہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ جب حسن بصری نے یہ واقعہ سنا تو فرمایا کہ یہ بدخصلت حصول آخرت بھی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وارد بصرہ ہوئے تو تمام واعظین کو وعظ گوئی سے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ تمام ممبروں کو توڑ کر پھینک دو، لیکن جب حسن بصری کی مجلس وعظ میں پہنچے تو ان سے پوچھا کہ تم عالم ہو یا طالب علم؟ آپ نے جواب دیا میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، البتہ جو کچھ احادیث نبوی سے سنا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو وعظ گوئی کی اجازت ہے، اور جب حسن بصری کو یہ علم ہوا کہ وہ حضرت علی تھے تو ان کی جستجو میں نکل کھڑے ہوئے، اور ایک جگہ جب ان سے ملاقات ہو گئی تو عرض کیا کہ مجھے وضو کا طریقہ سکھا دیجیے۔ چنانچہ ایک طشت میں پانی منگوا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کو وضو کا طریقہ سکھایا، اور اسی وجہ سے اس مقام کا نام بال طشت پڑ گیا۔ منقول ہے کہ کسی شخص سے جب آپ نے گریہ کا سبب دریافت کیا تو اس نے عرض کیا کہ میں نے محمد بن کعب سے سنا ہے کہ روز محشر ایک صاحب ایمان اپنی گناہگاری کی وجہ سے برسوں جہنم میں پڑا رہے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کاش اس کے بدلے میں مجھے جہنم میں پھینک دیا جائے اور وہ محفوظ رہ جائے، کیونکہ مجھے تو اپنے متعلق یہ توقع نہیں ہے کہ 1000 سال تک بھی میں دوزخ سے چھٹکارا حاصل کر سکوں گا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک سال بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ 2 لاکھ افراد نماز استسقاء کے لیے بیرون شہر پہنچ گئے، اور ایک ممبر پر حسن بصری کو بٹھا کر اوپر اٹھائے ہوئے دعا میں مشغول ہو گئے، لیکن حسن بصری نے فرمایا کہ اگر تم بارش کے خواہش مند ہو تو مجھ کو شہر بدر کر دو، اور اس وقت آپ کے رویہ مبارک سے خشیت الہی کے آثار ظاہر تھے، کیونکہ آپ ہمیشہ مصروف گریہ رہتے اور کسی نے کبھی ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خوف آخرت میں بہت زیادہ مصروف رہتے۔ ایک مرتبہ آپ پوری رات مصروف گریہ رہے، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا شمار تو صاحب تقوی لوگوں میں ہوتا ہے، پھر آپ اس قدر گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ حسن بصری نے فرمایا کہ میں تو اس دن کے لیے روتا ہوں جس دن مجھ سے کوئی ایسی خطا ہو گئی ہو کہ اللہ تعالیٰ باز پرس کر کے یہ فرما دے کہ اے حسن، ہماری بارگاہ میں تمہاری کوئی دقت نہیں اور ہم تمہاری پوری عبادت کو رد کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ عبادت خانے کی چھت پر اس طرح گریہ کناتے کہ سیلاب عشق سے پرنالہ بہہ پڑا،
اور نیچے گزرتے ہوئے ایک شخص پر کچھ قطرے ٹپک گئے۔ چنانچہ اس نے آواز دے کر پوچھا، کیا یہ پانی پاک ہے یا ناپاک؟ آپ نے جواب دیا کہ کپڑے کو پاک کر لینا، کیونکہ یہ ایک معصیت کار کے آنسو ہے۔ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے ایک بار قبرستان تشریف لے گئے اور فراغتی تدفین کے بعد قبر کے سرحانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل ہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس عالم سے خوفزدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس درجہ متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، زیارتی قبور میں عبرت ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے افراد مدفون ہیں جن کا سر 8 جنتوں کی مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزوئیں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی تمام آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوفزدہ ہو کر پاش پاش ہو جائے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے بچپن میں آپ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس کے بدلے میں آپ جب کبھی بھی نیا لباس تیار کرواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے، اور اسی کو دیکھ کر اس درجہ گریہ وزاری کرتے کہ غشی طاری ہو جاتی۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے آپ کو مکتوب ارسال کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کیجیے جو میرے تمام امور میں معاون ہو سکے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں لکھا کہ اگر اللہ تعالی ہمارا معاون نہیں ہے تو پھر کسی سے بھی امداد کی توقع ہرگز نہ رکھو۔ پھر دوسرے مکتوب کے جواب میں تحریر فرمایا کہ اس دن کو بہت ہی نزدیک سمجھتے رہو جس دن دنیا فنا ہو جائے گی اور صرف آخرت باقی رہ جائے گی۔ جب بشر حافی کو یہ علم ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سفر حج کا ارادہ کر رہے ہیں تو انہوں نے تحریر کیا کہ میری خواہش ہے کہ آپ کے ہمراہ حج کروں۔ آپ نے جواب دیا کہ میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میری خواہش یہ ہے کہ صرف اللہ تعالی کی ستاری کے پردے میں زندگی گزار دوں، اور اگر ہم دونوں ہمراہ ہوں گے تو ایک دوسرے کے عیوب یقیناً سامنے آئیں گے، اور ہم میں سے ہر ایک دوسرے کو معیوب تصور کرنے لگے گا۔ آپ نے سعید بن جبیر کو 3 نصیحتیں کی۔ اول، صحبت سلطان سے اجتناب کرو۔ دوم، کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہو، خواہ وہ رابعہ بصری ہی کیوں نہ ہو۔ تیسری، راگ رنگ میں کبھی شرکت نہ کرو، کیونکہ یہ چیزیں برائی کی طرف لے جانے کا پیشی خیمہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تباہی مردہ دلی میں ہے یہ فرمایا کرتے تھے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے، حسن بصری نے فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ نماز فجر کے لیے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو مسجد میں تشریف لے گئے۔
تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغولی دعا تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کی صدائیں آ رہی تھی۔ چنانچہ میں یہ خیال کر کے کہ شاید آپ کے ارادت مند ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو، پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت کے بارے میں: کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی۔ چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر پڑا، لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ نہ تھا، اور جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی ایک کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر لوگوں کو دی، جن کی گٹھلیاں سونے کی تھی، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے سامان خوردنوش خریدا اور صدقہ بھی دیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہر کام میں نیت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مشہور ہے کہ ابو عمرو قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ ایک نوعمر حسین لڑکے کا تعلیم کے لیے پہنچا اور آپ نے اس کو بری نیت سے دیکھا، جس کے نتیجے میں اسی وقت پورا قرآن بھول گئے، اور گھبرائے ہوئے حضرت حسن بصری کی خدمت میں حاضر ہو کر پورا واقعہ من و عن بیان کر دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ ایام حج قریب ہے، پہلے حج ادا کرو، اور حج ادا کر کے مسجد حنیف میں پہنچ جاؤ۔ وہاں تمہیں محراب مسجد میں ایک صاحب مصروف عبادت ملیں گے۔ جب وہ عبادت سے فراغت پالے تو ان سے دعا کی درخواست کرنا۔ ابو عمرو کہتے ہیں کہ جب میں مسجد میں پہنچا تو وہاں ایک کثیر مجمع تھا، اور کچھ دیر کے بعد ایک بزرگ تشریف لائے تو سب تعظیماً کھڑے ہو گئے، اور جب سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ بزرگ تنہا رہ گئے تو میں نے اپنا پورا واقعہ بیان کیا۔ چنانچہ ان بزرگ کے تصرف سے مجھ کو دوبارہ قرآن یاد ہو گیا، اور جب فرط مسرت سے میں قدم بوس ہوا تو انہوں نے دریافت فرمایا کہ میرا پتہ تمہیں کس نے بتایا؟ میں نے حضرت حسن بصری کا نام لیا۔ یہ سن کر انہوں نے فرمایا کہ حسن بصری نے مجھ کو رسوا کر دیا، میں بھی ان کا راز فاش کر کے رہوں گا۔ فرمایا کہ جو صاحب ظہر کی نماز کے وقت یہاں تھے وہ حسن بصری ہی تھے، جو اسی طرح روزانہ یہاں آتے ہیں اور ہم سے باتیں کر کے عصر کے وقت تک بصرہ پہنچ جاتے ہیں، اور حسن بصری جس کے رہنما ہو اس کو کسی غیر کی حاجت نہیں۔ منقول ہے کہ کسی شخص کے گھوڑے میں کچھ نقص ہو گیا، اور سب نے جب حضرت حسن سے کیفیت بیان کی تو آپ نے 400 درہم میں اس سے گھوڑا خرید لیا۔ لیکن اسی شب گھوڑے کے مالک نے خواب میں دیکھا
کہ جنت میں ایک گھوڑا 4 مشکی گھوڑوں کے ہمراہ چرتا پھر رہا ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آج کی ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔